نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب جہنمی جہنم میں ہوں گے، کافروں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس آیات میں وہ ڈانٹ بتائی گئی کہ جو کفار اس وقت سنیں گے، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے اور یہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی کہ ہم اس برے انجام تک کہ جہنم تک پہنچ گئے، اور انہی لذتوں کی وجہ سے ہم لوگ حق سے گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلا دیا اور تیری نافرمانیاں کی۔ اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ یہ جہنمی جہنم میں اللہ کو پکار کر کہہ رہے ہوں گے ہمیں دوزخ سے نکال دے، تو ہمیں نکال دے۔ اگر اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کیے جیسے دنیا میں ہم نے کیے تھے تو بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، کیونکہ یہ جہنم سوال کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور مجھ سے جہنم سے نکال کر دنیا میں لوٹا دینے کی بات نہ کرو، کیونکہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جسے جہنم میں ڈال دیا جائے اور اسے جہنم سے نکال دیا جائے۔ اس کے بارے میں دو احادیث مبارکہ آتی ہیں، سنیے کہ جہنمی یہ بار بار پکار رہے ہوں گے تو انہیں کس وقت جواب ملے گا۔ بڑا غور سے سنیے کہ جہنم کیسی ہے۔ حدیث پاک ترمذی شریف کی ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ، حضرت مالک ان کا نام ہوگا، جہنم کے جو داروغہ ہیں ان کا نام حضرت مالک، وہ انہیں پکار کر کہیں گے اے مالک، تیرا رب ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے۔ حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہیں گے کہ تم جہنم میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، میرے آقا کہتے ہیں پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ جب یہ جملہ سنیں گے تو اب ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں وہ مشغول ہوں گے۔ الامان والحفیظ۔ دوسری حدیث پاک تو بتاتی ہے کہ وہ کتنے سال تک یہ پکارتے رہیں گے، یہی باتیں اللہ کی بارگاہ میں بار بار کریں گے۔ سنیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے تو حضرت مالک جو ہیں جہنم کے داروغہ، وہ 40 برس تک انہیں جواب نہ دیں گے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تم جہنم میں پڑے رہو، پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے؟ تو علماء نے اس کو لکھا، اس کے بارے میں 3 قول ہیں کہ دنیا کی عمر کتنی ہے۔ بعض نے کہا کہ 7,000 برس دنیا کی عمر، اور بعض نے کہا کہ 12,000 برس، اور تیسرا قول جو اس کے بارے میں ملتا ہے وہ 3,60,000 برس ہے، اور اس کے بارے میں بھی علماء نے فرمایا کہ یہ بھی حتمی
اور قطعی نہیں ہے کہ دنیا کی عمر اتنی 3,60,000 برس، اور اس حدیث پاک میں آپ نے سنا کہ دگنی عمر دنیا کی، انہیں جواب نہیں دیا جائے گا۔ اگر ہم یہ تیسرا قول لے لیں جیسے کہ 3,60,000 کو ڈبل کریں تو 7,20,000 برس تک تو انہیں کوئی جواب ہی نہیں ملے گا، یعنی اتنا وہ دنیا وہ جہنم میں پکارتے رہیں گے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ الامان والحفیظ، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ اب سنیے آگے فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموهم سخريجا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحکون انی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے ان کے صبر کا بدلہ انہیں یہ دیا کہ وہی کامیاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے کافروں کو جواب دیا، اے کافروں تمہارا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں تم میرے مومن بندوں کو دیکھتے تھے تو ان کا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہم نے تیری اور جو کچھ تیری طرف سے آیا اس کی تصدیق کی، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں جہنم سے نجات دے کر اور جنت میں داخل فرما، ہم پر اپنا احسان فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے کرنے والا ہے، کیونکہ تیری رحمت جو ہے وہ تمام رحمتوں کا منبع ہے۔ تو اے کافروں جب میرے مومن بندے یہ میری بارگاہ میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو تم انہیں مذاق بناتے تھے اور تم نے ان کا مذاق اڑانا اتنا تم نے مذاق اڑایا کہ تم میری یاد کو ہی تم نے بھلا دیا اور تمہیں میرے عذاب کا کوئی خوف نہ رہا اور تم ان سے اس وقت ہنسی مذاق کرتے تھے اور ان کا بہت مذاق اڑاتے تھے ان مومن بندوں کا۔ بے شک اب سنو اے کافروں، آج میں نے ان مومنوں کو تمہاری اذیتوں اور تمہارے مذاق اڑانے پر یہ دنیا میں صبر کرتے تھے، میں نے ان مومن بندوں کو یہ بدلہ دیا کہ میں نے انہیں ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں عطا کر دی ہیں اور یہ جنت کی نعمتیں پا کر یہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہ آیات کا شان نزول جو ہے یہ ان صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن کی اگر آپ سیرت پڑھیں تو آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب، اللہ اکبر، یہ غریب فقراء صحابہ تھے لیکن ان کو کافروں نے اتنا ستایا، اتنی اذیتیں دی ہیں۔ حضرت بلال کا تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کافروں نے اتنی اذیت دی تھی کہ کوئلے گرم انگارے پر انہیں ننگی پیٹ کر کے لٹا دیا گیا تھا کہ ان کی پیٹ پر وہ کوئلے کے نشان اور پوری چربی باقاعدہ پگھل کر وہ کوئلے کے نیچے آ جاتی تھی۔ جب فاروق اعظم نے ان کی پیٹ دیکھی تھی تو فاروق اعظم نے اس پیٹ کو چوم کر کہا تھا کہ اس پیٹ نے اسلام کے لیے اتنی بڑی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب بھی اسی طرح ہے کہ یہ وہ فقراء صحابہ ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے، انہیں تکلیف بھی دیتے تھے۔ آج اللہ نے ان کے بارے میں یہ قرآن میں اس وقت کی آیتیں نازل کر کر ان کافروں کو یہ جواب دیا تھا۔ اب آگے سنیے کیا فرمایا قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون۔ اللہ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے رہے، تو گننے والوں سے دریافت فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے فرمائے گا یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں اور قبر میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے رہے؟ تو اب دیکھیے دنیا میں کتنا عرصہ رہے، قبر کی زندگی کتنی ایک دوزخ والی زندگی، لیکن قیامت کے دن وہ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ قیامت کے دن کافر یہ کہیں گے کہ ہم صرف ایک دن رہے، یعنی 24 گھنٹے جو ہوتے ہیں، یا پھر اس 24 گھنٹے میں سے بھی ایک دن میں سے بھی کچھ حصہ ٹھہرے رہے۔ کفار یہ جواب
علماء کہتے ہیں اس وجہ سے دیں گے کہ کیونکہ وہ دن قیامت کا دن کی دہشت اتنی ہوگی اور عذاب کی ہیبت اتنی ہوگی کہ انہیں دنیا میں رہنے کی مدت تک یاد نہ رہے گی اور انہیں شک ہو جائے گا. اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے بھی کچھ کم رہے، اے اللہ تو ان فرشتوں سے دریافت فرما تو جنہیں تو نے بندوں کی عمریں لکھنے اور ان کے اعمال لکھنے پر معمول کیا تھا، مولا ان فرشتوں سے پوچھ لے کہ یہ کہ ہم کتنا عرصہ رہے. تو اللہ تعالیٰ کفار کو پھر جواب دے گا اگر تمہیں دنیا میں رہنے کی مدت معلوم ہوتی تو تم جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں تم دنیا میں بہت ہی تھوڑا عرصہ رہے، کیونکہ وہ ہمیشہ والی زندگی، یہ فانی اور مختصر سی زندگی. اب جو آیات 3 آیات 4 آیات جو ہیں اور اسی پر سورہ مومنون کا اختتام ہوتا ہے، یہ وہ آیات ہیں کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی رسول غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آیات اتنی پاورفل ہیں کہ اگر اس کو پڑھ کر یقین کامل والا بندہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، وہ والی آیات اب شروع ہو رہی ہیں. یہ اس آیت میں پیغام کیا ہے سنیے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے مزید کافروں کو سرزنش کرتے ہوئے فرمایا، اے بدبختوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں دنیا میں صرف بیکار بنایا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ فرمایا ایسا نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں. یہاں سے کیا بات پتہ چلی کہ ہمیں اللہ نے بالکل آزاد دنیا میں پیدا نہیں کیا کہ ہم صرف اسی طرح کی زندگی گزاریں کہ جیسے کہ جانور اپنی زندگی گزارتا ہے، بلکہ اس آیت میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اے تم کتنے وہ لوگ نادان ہیں کہ جو اپنی قدر و منزلت کو نہ پہچان سکیں. اور بار بار کی یاد دہانی جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور آدمی اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور انسان اتنا بھی نہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کتنا حیوانات سے، جانوروں سے، ہر کائنات کی ہر چیز سے اللہ نے مجھے مختلف پیدا کیا اور مجھے ممتاز بنایا، عقل و فہم کے لحاظ سے ہو، اختیار اور ارادے کے لحاظ سے ہو، کائنات کی تسخیر کے لحاظ سے ہو، اور کائنات سے جو اللہ نے جو کائنات میں پیدا کی ہیں چیزیں ان سے فائدہ لحاظ وہ حاصل کرنے کے لحاظ سے، پھر بھی انسان نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ مجھے محض کھانے پینے اور عیش اڑانے کے لیے زندگی دی گئی. تو بتائیے اس سے بڑھ کر نادان شخص کون ہوگا کہ جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہم آزاد ہیں اور نہ ہم پر کوئی امر ہے نہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، نہ ہم سے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور نہ ہم آخرت میں اعمال کی جزا دی جائے گی. قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. قرآن تو یہاں تک کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ بلکہ ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ کی عبادت، ہم شریعت کے احکام سے بھی آزاد نہیں ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر عمل کا حساب ہر صورت بہر صورت اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے. اللہ کی عبادت سے غافل ہو کر صرف دنیا کے کام دھندوں میں اگر بندہ اپنے آپ کو لگا دے تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی کو نہ سمجھا اور دنیا کی کام دھندوں میں ہی لگا رہا اور دنیا سے ایسے ہی چلا گیا. قرآن آگے کیا کہتا ہے سنیے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم. تو وہ اللہ بہت ہی بلند
تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والا عرش کا مالک ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتا دیا اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے، وہی سچا بادشاہ ہے۔ ہر چیز کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی بادشاہی میں داخل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ تمام چیزیں اسی کی ملکیت میں ہیں، اور جو ملکیت میں ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ وہ اس عرش کا مالک ہے جو عزت والا ہے، کیونکہ اللہ کے کرم اور رحمت کا فیضان کا عرش سے ہی وہ تقسیم ہوتا ہے فیضان، اور ہر مخلوق میں اس کی رحمت و کرم کے آثار یہیں سے بڑھتے ہیں۔ یہ بات اس میں بتائی گئی کہ وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ آخر میں فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آخری آیت بڑی زبردست آیت، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو میرے آقا کو اللہ نے سکھائی، اور میرے آقا نے ہمارے لیے یہ دعا سکھا دی۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو استغفار کرنے کا حکم دیا تاکہ آپ کی امت میں جو ہے وہ آپ کی پیروی کرے، حضور استغفار کریں، تو حضور کی امت بھی کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا۔ سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار کیا ہے وہ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ ہم سب مومنوں کو یاد ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے اس آیت کی جو تفسیر پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی زبردست کی کہ جب ہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہیں تو یہ مضمون اگر ہمارے ذہن میں ہو تو کیا بات ہوگی کہ ہم اپنے رب کو کیا کہتے ہیں۔ سنیے، پیر کرم شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ دعا اپنی جامعیت کی وجہ سے ہر چیز کو شامل ہے۔ اغفر، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے رب اغفر، اے ہمارے رب، اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اے مولا کریم، میرا ہر قول اور ہر فعل جو میرے لیے اس دنیا میں یا آخرت میں نقصان دہ ہے، مضر ہے، میرے کریم اسے معاف فرما دے۔ رب اغفر، کتنا پیارا کہ اے میرے رب کہ میرے لیے میرا ہر قول و فعل دنیا میں آخرت میں جو نقصان دہ ہے تو معاف کر دے۔ پھر بندہ کیا کہتا ہے ورحم، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہر وہ عمل میرے مولا جو میرے لیے یہاں بھی اور وہاں بھی آخرت میں مفید ہو، نفع مند ہو، میرے مولا مجھے اس سے سرفراز فرما دے، کیونکہ تو خیر الراحمین ہے، گناہوں کا بخش دینا بھی تیرے لیے آسان ہے اور نعمتوں کا عطا فرمانا بھی تیرا شیوائے کرم ہے۔ کیا خوبصورت یہ انداز سے بندہ اگر اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک استغفار ہمیں سکھایا، وہ سن لیجئے وہ کون سا ہے، اور اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ یاد کر سکتے ہیں تو پنسورے میں یہ ہے، آپ تمام احباب اس کو پنسورے میں سید الاستغفار کے نام سے نکال سکتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ سنیے کتنا پیارا۔ الہی تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں،
میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اقراری ہوں، مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو یقین قلبی کے ساتھ، یعنی قلب کے یقین کے ساتھ صبح کے وقت دن میں یہ کہہ لے، فرمایا اسی طرح پھر دن میں اگر شام میں یہ پڑھ لے ایک مرتبہ، میرے آقا کہتے ہیں وہ اگر شام سے پہلے مر جائے، یعنی صبح اس نے پڑھا تھا اور شام سے پہلے مر جائے، میرے آقا کہتے ہیں وہ جنتی ہوگا۔ اور فرمایا جو یقین دل کے ساتھ رات کو پڑھ لے اور صبح اٹھنے سے پہلے مر جائے، میرے آقا کہتے ہیں وہ جنتی ہوگا۔ تو یہ سب آپ لوگ اس کو یاد کر لیں، 2-3 لائنوں کا ہے اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سورہ مومنون کا اختتام ہوا اور آج ہمارے درس قرآن بھی انشاءاللہ